حسین چاہتے تو اس ساگر کا پانی کیا، اس نہر کا پانی کیا، حسین اپنے لیے جنت کا پانی منگا سکتے تھے۔ حسین اپنے لیے جنت کا پانی منگا سکتے تھے، لیکن کیا ہے ہمارے لیے تھا، حسین منگا سکتے تھے، ہم نہیں منگا سکتے۔ اچھا، الحمدللہ الحمدللہ هو الفقه الأكبر وجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوطة الدرر الغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمد الوقاية والنقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على إمام العظم لرسوله الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول حسن بلا توقف محمد الحسن وفي يوسف فإنه أصل المبين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے متعلق اور آج کے موضوع کے متعلق چند منٹ آپ سے گفتگو کی جائے، اس سے قبل سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ مشہور یہ ہے، تعداد کا تعین کرنے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس روئے زمین پر انسانوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے آئے۔ جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور نبوت کا جو دروازہ بند ہوا وہ سرکار علیہ السلام کی ذات پر آ کر حضور سے جو پہلے نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میری گفتگو میں آپ کو جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ الحمدللہ ہمارے اسٹیج کا جو ماحول آج کل بنا ہوا ہے، نعرے یا یہ میرا مزاج نہیں ہے، یہ میں پوری والے بابو بھی جانتے ہیں، میرا اپنا نہیں ہے، خود کا نجی معاملہ ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہے کہ ہم صاحب اپنا نظریہ۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین کی معلومات جائے۔ آج کی محفل امام حسین کے نام پر ہے نا، تو امام حسین کی شہادت اور مقصد حسین یا حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، انشاءاللہ صرف اس پر گفتگو رہے گی۔ تو میں نے آغاز یہاں سے کیا کہ اللہ نے، یہ سب غور سے سنیں، علماء ضرور غور سے سنیں، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ جب ہم ان نبیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کسی بھی نبی کے بارے میں ہمارے آقا کو چھوڑ کر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
کسی بھی نبی کی مکمل سیرت مل جائے کہ اس کی پیدائش سے لے کر ان کے وصال تک زندگی کے ہر لمحہ ہر شعبے انہوں نے بچپن میں زندگی کیسے گزاری، جوانی میں کیسے گزاری، بڑھاپے میں کیسے گزاری، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی ایسی مکمل سیرت ہمیں نظر نہیں آتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی مکمل ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا بچپن کیسے گزرنا ہے، جوانی کیسے، بڑھاپا کیسے، اس کے بعد انسان کا انتقال ہو جائے، تدفین کے معاملات کیسے ہیں، اس کے بعد ایک مردے سے تعلقات کیسے رکھنا ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہمیں اگر تمام انبیاء میں کسی کی سیرت طیبہ میں مکمل طور پر نظر آتا ہے تو وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ علماء تائید کر سکتے ہیں، ہے نا، مکمل طور پر۔ تو مکمل سیرت طیبہ جو انسانوں کی رہنمائی کر رہی ہے وہ سرکار کی ہے، اور جب تمام انبیاء میں کسی بھی نبی کی سیرت طیبہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے پر رہنمائی نہیں کر رہی ہے، یہ فقط مصطفیٰ کی ذات ہے اور ان کی سیرت ہے جو انسان کی ہر لمحہ ہر شعبے میں رہنمائی کر رہی ہے، تو معلوم ہوا انبیاء کی جماعت میں، انبیاء کی صف میں جتنے نبی آئے ان تمام میں جو مقام و مرتبہ سیرت کے اعتبار سے مصطفیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جو مقام و مرتبہ سیرت کے اعتبار سے مصطفیٰ کو حاصل ہوا وہ کسی کو اور نہیں، یعنی ہم کہیں جو شہرت، جو چرچا ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت طیبہ کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ بس اس کو دیکھیں۔ اب آ جائیں شہادت حسین کی۔ جماعت انبیاء میں بہت سارے نبیوں کو شہید کیا گیا، ستایا گیا، ظلم و تشدد کیا گیا، آگ میں بھی ڈالا گیا، ہے نا، ان کی روایت کے مطابق سولی پر بھی چڑھایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ہماری نہیں، ہمارے مطابق وہ سولی پر نہیں ہے نا، تو سولی پر بھی چڑھایا گیا، کسی کو ان کے جسم کے ٹکڑے بھی کیے گئے، یہ نبیوں کا معاملہ ہے۔ پھر ان نبیوں کی امت میں بہت ساروں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، خود ہمارے نبی آقا علیہ السلام کی امت میں بہت سارے حضور کے اصحاب کو شہید کیا گیا، صحابیات کو شہید کیا گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا، مولا علی کو شہید کیا گیا، جنگ بدر کے اندر شہادتیں ہوئیں، احد میں ہوئی، خندق احد میں ہوئی، اس کے علاوہ دیگر جنگوں کے اندر اور مختلف ممالک میں جہاں اسلام گیا وہاں پر جو ہے شہادتوں کا چلتا رہا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن اے لوگوں، جس طرح جماعت انبیاء میں مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو شہرت حاصل ہے، اسی طرح آدم سے لے کر جناب حضرت امام حسین اور حسن تک اور قیامت تک پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لو جو اب تک ہے، اور یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک جس طرح مصطفیٰ کی سیرت کو شہرت حاصل ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے صدقے میں کسی کی بھی شہادت کو وہ کسی کی بھی شہادت کو وہ شہرت حاصل نہیں ہے جو مصطفیٰ کے لخت جگر امام حسین کی شہادت کو۔ بہت اچھا پیغام ہے نا، سیرت میں مصطفیٰ کی ذات ہے شہرت کے اعتبار سے، اور شہادت میں حسین کی ذات ہے شہادت کے اعتبار سے۔ آج کی یہ گفتگو شاید اللہ ماشاءاللہ کسی نے سنی ہو جو میں کرنے جا رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو شہرت جو مصطفیٰ کی سیرت کو ملی وہ کسی اور کو
نہیں ملی، اور شہادت کی شہرت جو امام حسین کی شہادت کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ بس یہ بات ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم ایسے ہی بات کریں گے کیونکہ میرا انداز وہی ہے جیسے کلاس میں ہوتا، آپ سمجھیے بات کو۔ تھوڑا چیخنا اس لیے بڑھتا ہے، ماحول ایسا بنا رکھا ہے تو ضروری بھی ہے، بنا چیخے آپ لوگ سبحان اللہ کہتے بھی نہیں ہیں۔ برحال تو شہرت مصطفیٰ کی سیرت کو جو حاصل وہ کسی اور کی سیرت کو نہیں ہے، اور شہادت میں جو شہادت کی شہرت امام حسین کی حسن کی شہادت کو حاصل ہے وہ کسی اور کی شہادت کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہمارا بچہ واقعہ کربلا کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ شہرت کی تو بات ہے، باقی شہادتیں تو اور بھی بڑی بڑی ہوئیں۔ خبیب بن عدی کے جسم مبارک سے ان کے جسم کے سے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو قیمہ اور مقدم کی طرح چھٹایا گیا، ایسی شہادت ہے خبیب بن عدی کی، لیکن شہرت نہیں ہے۔ ہاں شہادت بڑی ہے، منصب بڑا ہے، لیکن وہ شہرت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین اور حسن کی شہادت کو اتنی شہرت کیوں، میں آپ کو صرف یہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ بیان کیا، علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سیرت طیبہ، آپ کی جو حیات ہے زندگی ہے، کہیں ایسا تو نہیں شہادت حسین مصطفیٰ کی سیرت کا ایک باب ہو، ایک ٹکڑا ہو، یعنی حضور کی سیرت طیبہ مکمل شہادت حسین پر جا کے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت مصطفیٰ کی سیرت کا حصہ تو نہیں ہے، کہ مصطفیٰ کی حیات کمپلیٹ تب ہوگی جب شہادت حسین ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ آؤ اسی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آپ، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، قرآن میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ آیت آپ بارہا ہم سب پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تم نے انعام فرمایا، جن پر تم نے انعام فرمایا۔ انعام کس پر فرمایا؟ قرآن کی دوسری آیت اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے، ہم نے دعا کی سورہ فاتحہ میں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان پر جن پر تم نے انعام فرمایا۔ دوسری جگہ رب نے اس کی تفسیر اس انداز میں بیان کی، کہا انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہی لوگ انعام یافتہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت۔ چار جماعتوں کو رب نے فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ قرآن بھی ہدایت ہمیں دیتا ہے، یاد رکھنا۔ کوئی بندہ یہاں ایک اصلاح کر تم عقیدے کی، آج بہت سارے لوگ سوشل میڈیا سن کر ہمارے مسلم نوجوان گمراہی کی طرف جاتے ہیں، ان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ قرآن سے صرف ہدایت مل جائے، قرآن سے ہم کو کہتے ہیں ہم صرف قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ بھائی صرف قرآن سے بندے کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر صرف قرآن سے ہی ہدایت حاصل ہوتی، قرآن کیا ہے؟ رب کا کلام، اگر صرف قرآن سے ہی ہدایت حاصل ہونا ہوتی تو رب تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنا کلام ہر بندے کے بستر کو پہنچا دیتا۔ کیوں نبیوں کو بھیجتا؟ ہر ایک کے بستر پہ کلام الہی ہوتا، چٹھی لکھی ہوتی آپ یہ کام کریں، ایسا نہیں ہوا نا۔ ایک نبی کو بھیجا، اس نبی پر کتاب اتری، تو پتہ چلا صرف قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن جس پر بھیجا ہے اس کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ وہ کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اور کوئی کہے ہم صرف قرآن اور سنت رسول سے چل سکیں گے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہدایت کے لیے انعام یافتہ لوگوں کو پکڑو۔ وہ کون ہے؟ صدیقین، شہداء، صالحین ہے۔ کہا ان کے راستے سے جڑ جاؤ۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو اللہ کی جماعت ہے، جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو ہدایت صرف قرآن سے ہو جائے یا صرف سنت رسول سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن، سنت رسول اور کیا کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، ان کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، علماء ربانیین سے جڑنا پڑے گا، تب جا کر انسان کی جو ہے ہدایت مکمل ہوتی ہے۔ کب مکمل ہوتی ہے؟ کوئی ایک کو چھوڑ دے وہ ہٹ جائے گا۔ اچھا بات یہاں سے چلی،
ہم نے کہا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. کس پر انعام فرمایا؟ نبیین، انبیاء پر، صدیقین، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں. نبیوں کی جماعت انعام یافتہ، صدیقین کی جماعت انعام یافتہ، شہداء کی جماعت انعام یافتہ، صالحین کی جماعت انعام یافتہ. ایک عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا، سمجھو عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ حضور کے در سے ملتا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں. انبیاء کو نبوت حضور کے در سے ملی، صدیقین کو صداقت حضور کے در سے ملی، شہداء کو شہادت حضور کے در سے ملی، صالحین کو صالحیت حضور کے در سے ملی. اچھا، کسی کے در سے جب کوئی چیز ملتی ہے، وہ چیز اس کے پاس ہو یا اس چیز کا اس کو اختیار ہو، تب وہ چیز دوسرے کو دے گا نا. ہے بھائی، کسی کے پاس چیز ہوگی. میں بہت آپ کو ایک سوال کھڑا کرنا ہوں یہاں بہت بڑا. کسی کے پاس کوئی چیز ہوگی تو دے گا، یا وہ اس منصب پر فائز ہو، اسے اختیار ہو، جس کو جو دل چاہے دے دے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہم کہہ رہے ہیں نبیوں کو نبوت حضور کے در سے ملی، اور صدیقین کو صداقت حضور کے در سے، شہداء کو شہادت حضور کے در سے، صالحین کو صالحیت حضور کے در سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبیوں کو نبوت حضور کے در سے ملی، سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے آقا نبی ہے اس لیے نبوت حضور کے در سے مل رہی ہے. نبی ہے تو نبوت حضور کے در سے مل رہی ہے نا. اور جو نبی ہوتا ہے وہ صدیق بھی ہوتا ہے، تو پتا چلا کہ صداقت بھی اس لیے مل رہی ہے کہ حضور نبی ہے اور نبی صدیق ہوتا ہے تو صداقت بھی حضور کے در سے ملی. اور نبی صالح بھی ہوتا ہے تو صالحیت بھی حضور کے در سے ملی. لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں، تو شہادت حضور کے در سے کیسے ملی؟ کیا ہوا؟ شہادت حضور کے در سے کیسے ملی؟ اور عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز، بولے عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز. تو شہادت حضور کی ہوئی نہیں، تو شہادت حضور کے در سے کیسے ملی؟ ہاں، اس گفتگو کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو واقعی میں دین سیکھنے آئے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز. اب بولیں عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز. نبیوں کو نبوت، صدیقین کو صداقت، صالحین کو صالحیت، اور شہداء کو شہادت حضور کے در سے ملی. لیکن شہادت حضور کی ہوئی نہیں، تو شہادت اور شہیدوں کو فیض حضور کا کیسے ملے گا؟ آج اسی کو سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ گفتگو کو ختم کریں. ٹھیک ہے؟ اب سنیں، قرآن نے کہا انعام یافتہ، ہدایت یافتہ لوگ 4 لوگوں کو گنوائے، اور ہم نے کہا ہر ایک کو جو کچھ ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے. اب شہادت کیسے ملی حضور کے در سے؟ آؤ اس کو سمجھیں. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اور گہرائی میں علمی گفتگو میں جانا پڑے گا. وہ علمی گفتگو کیا ہے اس کو سمجھیے. آپ دیکھیں، شہادت حضور کے در سے ملی. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شہادت کا جذبہ ہو. بات کو سمجھیے گا. ایک قسم کیا ہے؟ انسان کے اندر شہادت کا جذبہ ہے. ایک یہ ہے کہ انسان شہید ہو گیا. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھو، جذبہ الگ چیز ہے. جذبہ ہے شہید نہیں ہوا، خالد بن ولید جذبہ تھا، شہادت ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. تو جذبہ ہے، شہادت نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ شہادت ہو گئی. اب شہادت ہو گئی تو پتہ چلا کہ جذبہ بھی تھا، تبھی تو شہادت ہوئی. تو 2 چیزیں ہیں یہاں. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر، اس کی روح میں شہادت کا شوق، ذوق اور جوہر موجود ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی باڈی ہی شہید ہو گئی. 2 باتیں سمجھ میں آئیں. یہ 2 قسمیں میں بیان کر رہا ہوں. اب ہم یہ دیکھیں کہ حضور کی ذات ان دونوں قسموں میں سے کس پر ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور کی ذات میں شہادت کا جذبہ پایا جاتا ہے. کیسے؟ حضور کا خود فرمان، حضور چاہتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کے نام پر اس کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اس کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اس کی راہ میں شہید کیا جاؤں. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں اپنے رب کے نام پر اس کی راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں. تو پتا چلا
جذبہ حضور کی ذات میں تھا کہ میری شہادت ہو. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ جذبہ حضور کی ذات میں تھا کہ میری شہادت ہو. اب شہادت کا جذبہ ہے لیکن شہادت ہوئی کیوں نہیں؟ یعنی جوہر موجود ہے شہادت کا، جذبہ موجود ہے مگر عمل نہیں ہو پایا. اب دیکھیں عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو اس کو بھی سمجھیے گا. اس سے پہلے ایک بات عرض کروں. دیکھیے شہادت کا عمل حضور کی ذات سے ہوا یا نہیں. آپ جنگ احد کو یاد کیجیے. جنگ احد میں حضور کا ایک دانت مبارک ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا تھا. اس کا ایک کنارہ، پورا دانت نہیں ہوا تھا یاد، اس کا چھوٹا سا کنارہ شہید ہو گیا. کنارہ شہید ہوا، بس اتنا عمل ہوا. یعنی دشمن نے حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی لیکن حضور کی شہادت نہیں ہو پائی. اس لیے واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے لوگوں سے اپنے محبوب کی جان کی حفاظت فرما لی. ایک تو شہادت حضور کی اس لیے نہیں، یعنی جوہر ہے، جذبہ ہے شہادت کا، کوئی اس لیے نہیں. کیونکہ ایک تو اس وجہ سے اگر شہادت ہو جاتی تو لوگ جو حضور کو ماننے والے تھے اس زمانے ان کی ہمتیں پست ہو سکتی. ارے جب ہمارا پیغمبر ہی شہید ہو گیا اب ہم کیوں کام کریں، مشن بند، ایسا ہو سکتا تھا نا. اس لیے شہادت نہیں ہوئی تاکہ لوگوں کی ہمتیں پست نہ ہو. دوسرا رب فرما رہا ہے کہ میں نے ذمہ داری لے رکھی ہے اپنے محبوب کو لوگوں سے جو ہے تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا. یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضور کی شہادت نہیں ہوئی. حضور کی شہادت نہیں ہوئی. لیکن اس شہادتوں کا یہ دیکھنا ہے آغاز مصطفیٰ کی ذات سے ہوا یا نہیں. یہ دو باتیں سمجھنا ہے. شہادتیں ایک کیا ہے کہ اس شہادت کا جذبہ ہو، دوسرا عمل ہو. جذبہ حضور کی ذات میں تھا جو حدیث کوٹ کر دلیل سے بات ہو رہی ہے، حدیث کوٹ کی جذبہ تھا. دوسرا عمل، کہا کہ دشمن نے کوشش کی لیکن شہید اس لیے نہیں ہوئے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے لوگوں سے حفاظت فرمائی. یہ بات کمپلیٹ ہوئی. اب آگے دیکھیں. شہادت دو طرح کی ہے، ایک ہے جہری شہادت اور ایک ہے سری شہادت. کیا ہے؟ سری اور ایک ہے جہری. سری کو خفی بھی کہتے ہیں، یعنی ایک پوشیدہ شہادت کہلاتی ہے آسان لفظوں میں کہیں، اور ایک ظاہری. پوشیدہ شہادت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ انسان جا رہا تھا ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا، تو مومن ہے ایکسیڈنٹ میں گیا شہادت کا مرتبہ پائے گا، تو اسلام یہ کہتا ہے. اسی طرح سے ایک بندہ ہے اس کو زہر دے دیا کسی نے، اسلام کہتا ہے جسے زہر دے دیا وہ بھی شہادت، لیکن وہ شہادت سری کہلاتی ہے. کون سی شہادت؟ جو زہر سے ہو وہ شہادت کیا ہوتی ہے؟ شہادت سری. اور دشمن کا حملہ ہوا، اس حملے سے جو شہادت ہوتی ہے میدان عمل کے اندر، تو اس سے جو شہادت ہوتی ہے اس کو شہادت جہری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شہادت جہری. یہ دو باتیں سمجھ میں آئی یہاں والی. اب دیکھیں شہادت سری اور شہادت جہری کو. اب ایک سری شہادت ہے جو زہر وغیرہ سے ہو، ایک جہری شہادت ہے جو کیا کہتے ہیں دشمن کے وار سے ہو جائے. اب ہم یہ دیکھیں ان دونوں شہادتوں کا آغاز اسٹارٹنگ حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تبھی تو ہم کہیں گے کہ جذبہ حضور میں تھا اور شہادت حضور کے در سے ہر ایک کو ملتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آغاز اور اختتام حضور کی ذات پر ہو رہا ہے یا نہیں. تو آپ دیکھیں شہادت سری یعنی زہر والی شہادت کا آغاز حضور کی ذات میں ہوا ہے یا نہیں. جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پہنچے خیبر کے اندر. جنگ خیبر میں حضور ہیں، ایک یہودی عورت نے، یہودیہ نے حضور کو زہر ملا گوشت حضور کے سامنے پیش کیا. حضور کے صحابی وہاں موجود، وہ حضور نے گوشت تناول فرمایا، اس نے گواہی دی کہ اس کے اندر زہر ہے. حضور نے فوراً اس کو نگل دیا، لیکن تھوڑا بہت کھا لیا اور اتنا سخت تھا وہ زہر کہ وہاں جو دوسرے صحابی بیٹھے تھے انہوں نے بھی کھایا تھا، تو اس کھانے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. تو زہر کھا لیا، ان کی شہادت ہوئی. حضور اتنا سخت تھا. آپ دیکھیں جب شہادت ہو گئی تو سمجھ لیجیے زہر کتنا سخت ہوگا. خود حضور حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، اپنی بیوی اہلیہ سے، ازواج مطہرات میں سے ہیں زوجہ، آپ سے فرماتے ہیں عائشہ مجھے ایسا لگتا ہے خیبر میں جو زہر مجھے دیا گیا تھا اس کی وجہ سے میری جو ہے میرا وصال ہو جائے گا، میری شہادت.
یعنی حضور اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرتے تھے، اتنا سخت تھا وہ زہر. لیکن شہادت کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن کی آیت یاد رکھو، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے لوگوں سے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی. تو شہادت سری کا آغاز حضور کی ذات میں ہو گیا، لیکن شہادت ہوئی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی. آغاز ہوا ہے، اب جہری شہادت پہ آ جائے. تلوار والی جنگ احد کے اندر ہی ہے نا، دشمن کا حملہ ہوا، دانت مبارک شہید ہوا، اس کا ایک حصہ چھوٹا سا شہید ہوا. رب چاہتا وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا اس لیے ہوا، اس کو ایسا سمجھے جیسے کہ نگینا ہوتا ہے، اس کو ہلکا سا جھاڑ دیتے ہیں تو اس کی رنگت اور بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے. تو حضور کا پورا دانت اس لیے شہید نہیں ہوا کہ حسن و جمال میں کمی آ جاتی، اور ایک کونا اس لیے شہید ہوا کہ جس طرح ایک نگ کو، ایک ہیرے کو جھاڑ دیتے ہیں تو اس کی رنگت بڑھ جاتی ہے، مصطفیٰ کے دانت کا ادنا کنارہ جھڑ گیا، یعنی حسن جمال مصطفیٰ میں اور اضافہ ہو گیا، اور اضافہ ہو گیا تھا. تو حملہ دشمن نے کیا، حملہ دشمن نے کیا، لیکن شہادت یعنی تلوار سے حملہ ہوا، وار سے ہوا، تیر لگا، لیکن شہادت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے فرما دیا محبوب ہم نے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی. تو شہادت جو دو طرح کی میں نے بتائی، ایک زہر والی، ایک تلوار والی، دشمن کے بار والی، ان دونوں کا آغاز حضور کی زندگی میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور ہمارا عقیدہ وہ یاد رکھیں، ہر چیز حضور کے در سے ملتی ہے. ہم آج یہ جاننا چاہتے ہیں شہادت حضور کے در سے کیسے ملی، اس پر حضور فائز ہوں گے تو ملے گی، یا حضور کو اختیار تو ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ایک نقطہ ہے جو بیان کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جہری اور سری شہادتیں دو ہیں. آغاز مصطفیٰ کی ذات سے ہو چکا ہے. میں الغرض اور مختصر کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو کہ آغاز ذات مصطفیٰ سے ہوا، اب اختتام بھی ذات مصطفیٰ پہ ہونا تھا تاکہ آقا علیہ السلام بھی اس منصب پر فائز ہو جائیں، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. لیکن شہادت اس لیے نہیں ہوئی، رب نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہیں لوگ پس نہ پڑ جائیں تو محبوب کی شہادت نہیں ہونے دی. لیکن آغاز محبوب کی زندگی میں ہو چکا تھا، اب ضرورت تھی کہ ایسی ذات ہو کہ آغاز تو مصطفیٰ کی ذات پر ہو جائے، لیکن اختتام ایسی ذات پر ہو کہ ایسی ذات پر ہو کہ وہ ذات مصطفیٰ کی تو نہ ہو لیکن مصطفیٰ سے جدا بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ ذاتیں ایسی ہوں کہ مصطفیٰ تو نہ ہو لیکن مصطفیٰ سے جدا بھی نہ ہو. اب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور یاد رکھیں دو ذاتیں وہ ایسی ہونا چاہیے کہ اگر ان پر شہادت کا اختتام ہو تو مصطفیٰ پر وہ احسان بھی نہیں ہوگی، کیونکہ رب اپنے محبوب پر کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتا ہے. تو پھر دو جسموں کی ضرورت پڑی کہ جس میں ایک جسم پر شہادت سری کا اختتام ہو اور ایک جسم ایسا ہو جس پر شہادت جہری کا اختتام ہو، یعنی ایک جسم ایسا ہو جس پر زہر والی شہادت کا اختتام ہو جائے، ایک جسم ایسا ہو جس پر تلوار والی شہادت کا اختتام ہو جائے، یعنی آخر ہو جائے. مگر وہ جسم ایسے ہو کہ وہ جسم مصطفیٰ بھی نہ ہو اور مصطفیٰ کا غیر بھی نہ ہو، کہ مصطفیٰ پر کسی کا احسان بھی نہیں ہونا چاہیے. تو رب نے دو جسم ایسے چنے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا حسن اور حسین مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، جو آغاز شہادت سری کا ذات مصطفیٰ سے ہوا اس کا اختتام ذات حسن پہ ہو جاتا ہے، اور شہادت جہری تلوار کی شہادت کا جو آغاز مصطفیٰ کی ذات سے ہوا اس کا اختتام ذات حسین پہ ہو جاتا ہے. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ جو دو شہادتیں ہیں در حقیقت مصطفیٰ کی سیرت کا ایک باب ہے، مصطفیٰ کی شہادت کا ایک دیکھیں گفتگو بہت ہارڈ تھی، میں نے شاید بہت کم وقت میں سمیٹ دی.
ابھی میں تھوڑا اور بات ہے 32 منٹ میں نے سمیٹ لی. سبحان اللہ. سید صاحب نے بہت بڑا نظارہ دیا. اللہ تعالیٰ اہل سعادت کو قبول کرنا انشاءاللہ. میں چند باتیں کروں گا ابھی. لیکن یہ ایسی گفتگو اسی میں 1-1.5 گھنٹہ گزار سکتا تھا، لیکن ہر جگہ حضور کا فرمان بھی ہے لوگوں کو دیکھ کر گفتگو کی جائے، ہے نا. مگر میں نے پھر بھی بہت آسان انداز میں کی. یاد رکھو ایسی گفتگو کے لیے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تقریر کی کسی ایک کتاب کو رٹ کر یہ تقریر نہیں کی گئی ہے، بہت گہرے مطالعے کے بعد اس جگہ پہنچے، ہے نا. اور بفضل اللہ تعالیٰ دوران طالب علم میں بھی کبھی کوئی تقریر رٹ کر نہیں کی. کبھی کی ہو تو مجھے یاد نہیں، کیونکہ مجھے تقریر کا شوق ہی نہیں تھا، درس کا شوق تھا. اللہ نے یہاں تک پہنچایا. یہ عزت اسی کی دی ہوئی ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں. وہ چاہے تو ہم سے ساری دنیا میں کام لے لے، تو نہ چاہے تو ایک بندہ بھی ہم ہے نا. اب سنیں، یہاں تک بات سمجھ میں آئی. اس لیے میں نے شروع میں ایک بات بولی کہ شہادت حسین سیرت رسول کا ایک باب. اب سمجھ میں آئی کیسا باب آپ دیکھیں. اور یہی نہیں، روحانی اور جسمانی اعتبار سے بھی ان دونوں کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے. کوئی کہے کہ یہ شہادت مصطفیٰ کے غیر پر ہوئی تو روحانیت تو یہ ہے. مصطفیٰ نے فرمایا حسن و حسین مجھ سے، میں حسن و حسین سے ہوں. اور فرمایا یہ دونوں جنت کی کلیوں میں سے ایک کلی ہے، میں اس لیے ان کو چومتا بھی ہوں اور سونگتا بھی ہوں. چومتا اس لیے ہوں کہ میرا خون ہے، سونگتا اس لیے ہوں کہ جنت کی کلیوں میں سے. اور سنیں، یہ تو روحانی تعلق ہے. جسمانی تعلق بتاؤں؟ کوئی کہے کہ مصطفیٰ کے غیر پر ہے. ارے جسمانی تعلق تو یہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں حضور کے وصال کے بعد حضور کے مبارک چہرے کی زیارت کرنا ہوتی تو ہم حسن و حسین کو کھڑا کر دیتے، کیونکہ حسن سر سے سینے تک مصطفیٰ کی طرح ہے، سینے سے پیر تک حسین مصطفیٰ کی طرح ہے. پرایا بتاتے ہیں ہم دونوں کو دیکھ لیتے گویا مصطفیٰ کو دیکھ لیتے گویا مصطفیٰ کو دیکھ لیتے، ہے نا. تو یہ دونوں شکل و صورت میں بھی مصطفیٰ کی طرح ہیں اور روحانیت میں بھی مصطفیٰ کی طرح، ہے نا. اب دیکھیں اللہ نے غیر پر نہیں کیا اس کا اختتام، کیونکہ احسان ہوتا وہ نبی پر. اس لیے نبی علیہ السلام کی آل پر کیا، حضور کے ان بیٹوں پر کیا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میرے ہیں، میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے. اللہ یہ ہے انشاءاللہ. اب چند باتیں ہیں یزیدیت اور حسینیت. انہوں نے کہا واقعی بعد کربلا. در حقیقت میں آپ کو بتاؤں میرا مزاج کیا ہے. میں نے حضرت 11 دن ایک ہی مسجد میں بیان 11 مسلسل میرا تھا. 11 دن میں جو ہمارے آباد واقعی کربلا بیان کرتے ہیں میں نے نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے واقعی کربلا میں اپنا نظریہ سے اس کا بیان کروں، اپنا نظریہ. دوسرے یہ نہیں کہیں کہ ہمارے اوپر میرا کیا نظریہ ہے. یار میرے پاس وہ الفاظ وہ زبان نہیں ہے، میں کیسے اہل بیت کے بارے میں کہوں کہ نعوذ باللہ 70 بار. یہ میں اپنا بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے والد کو کوئی بے دردی کے ساتھ قتل کرے، گھسیٹے، ان کے جسم سے کپڑے اتار لے، میں وہ منظر کیا صدیوں بعد بیان کروں گا؟ یہ میرا نظریہ. میں ان ذاتوں کے بارے میں یہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا ان کی شہادتیں کیسی، میں نہیں کرنا چاہتا. بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اے لوگو دیکھیے بے شک ان کی شہادتیں ہوئیں، ظالم نے اپنا ظالمانہ کردار دکھایا اور ظالم اپنی طاقت کے بل پر، حکومت کے بل پر اس نے جو کیا سو کیا. لیکن اے لوگو یاد رکھو یزیدیت کیا تھی، ہے نا. اپنی طاقت کے بل پر اپنی بات منوانا یہی تو یزیدیت تھی. کیوں؟ اسی کو تو یزیدیت کہتے ہیں. اور اسلام کا جو مال تھا بیت المال اس کو اپنے لیے استعمال کر لینا یہی تو یزیدیت ہے. اور جو ہے یزید جس کا نام ہے وہ کوئی کافر تھا کیا؟ کھلے عام اس نے اسلام کا انکار نہیں کیا. یاد رکھیں یزید نے کھلے عام اسلام کا انکار نہیں کیا ہے. یزید نمازی بھی تھا، یزید لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، یزید کی داڑھی بھی تھی، ہے نا. اس نے کھلے عام اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں کی تھی کہ کھلے عام اسلام کا انکار کیا ہو. اور یہ لوگوں
یہ مت سوچو کہ یزید مسلمان تھا، لیکن یزیدیت نام اسی چیز کا ہے، مسلمان ہو کر کسی پر ظلم کیا جائے یہ یزیدیت ہے، مسلمان ہو کر مسلمان کا حق مارا جائے یہ یزیدیت ہے، مسلمان ہو کر کسی کو ستایا جائے یہ یزیدیت ہے، مسلمان ہو کر اپنی طاقت کے بل پر کسی سے اپنی بات منوائی جائے یہ یزیدیت ہے، مسلمان ہو کر لوگوں کو دبایا جائے یہ یزیدیت ہے، مسلمان ہو کر اپنی ذات منوائی جائے یہ یزیدیت ہے، مسلمان ہو کر اپنی جو ہے پیروی کروائی جائے، اپنی بیعت لی جائے یہ یزیدیت ہے۔ اور حسینیت کیا ہے؟ مسلمان کہلوانے کے بعد ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا ہے یہ حسینیت، باطل کے آگے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا ہے یہ حسینیت ہے نا، اور کسی اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، جس پر ظلم کیا گیا اس کا ساتھ دینا یہ حسینیت ہے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ حسینیت ہے، ہر بیٹی کو اس کا جو حق ہے دلوا دینا یہ حسینیت ہے، ہر بچے کو جس کا جو حق ہے دلوا دینا یہ حسینیت ہے، ہر انسان کی جان محفوظ رہ جائے یہ حسینیت ہے، باطل کے آگے جھک جانا یہ حسینیت تھوڑی ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں، کیونکہ اب اصلاح کی طرف بات کرنا ہے، ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں میرے کردار سے، میری ذات سے میرے پڑوسی کو تو تکلیف نہیں، میرے پاس جو پاور ہے اس سے کہیں میں کسی ناحق کو جو ہے دبا تو نہیں رہا، کسی کا حق تو نہیں مار رہا۔ ہم یہ دیکھیں، اگر یاد رکھیں ایک بڑی کرسی پر بیٹھنے کے بعد زبردستی لوگوں کو اپنے آگے جھکا رہے ہو، ہے نا، یا آپ یہ سوچیں ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، دبدبا ہے، ہم جیسا چاہیں جس پر چاہیں ظلم کر سکتے ہیں، کسی کو بے پردہ کر سکتے ہیں، کسی کو قتل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تمام چیزیں یزیدیت میں سے ہیں، اور یہ مت سوچو ایک یزید تھا جو مر گیا، اگر اس زمانے میں بھی جو کردار ایسا نبھائے گا وہ اس دور کا یزید ہے، یاد رکھیے اس زمانے میں بھی جو ایسا کردار نبھائے وہ اس دور کا یزید ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اس کے پیغام لے کر جائیں، اس دور کا یزید وہ ہے جو کیا کہتے ہیں اپنی طاقت کے بل پر کسی کی حق کی آواز دبانے کی کوشش کرے، وہ ہے۔ اس لیے وہ یزید تو گیا واصل جہنم، ہے نا، اس کا تو بیڑا غرق، لعنت ہوتی رہے گی۔ شہادت حسین سے پہلے بہت یزید تھے، شہادت حسین کے بعد ایک بھی یزید نظر نہیں آتا، لیکن گلی گلی میں حسین بہت نظر آتا ہے نا۔ تو بس حق کے لیے جو ڈٹ جاتے ہیں صدیاں ان کو یاد رکھتی ہیں۔ میں نے جو کہا تھا کہ مصطفیٰ کے در سے ہی سب کچھ ملتا ہے، اور شہادت حسین سیرت مصطفیٰ کی زندگی کا ایک باب ہے، تو پتہ چلا در مصطفیٰ سے ہی شہادت ملتی ہے، کیونکہ حسن و حسین کی شہادت در حقیقت مصطفیٰ کی سیرت کا ہے نا۔ تو آج پیغام یہ لے کر جائیں، یہ نئی بات آپ نے آج اس انداز میں سنی، یہ پیغام لے کر جائیے، اور دنیا کے صرف ایک ہی پیغام، کسی مشن پہ چند باتیں ہیں، اور ہاں وعدے کربلا یا ان کے ساتھ جو کیا گیا، کوئی یہ سوچے کہ بھائی امام حسین جو تھے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے ساتھ بڑا برا بھلا کیا گیا، ان کے ماننے والوں کے ساتھ۔ اے لوگو جانتے ہو، ارے جو رب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے لیے اس کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، یاد رکھو ابراہیم و اسماعیل جناب آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء، یہ ساری کائنات جس ذات کے صدقے میں بنی ہے، ارے ابراہیم کے لخت جگر کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے، تو میرا اور ہمارا ایمان کہتا ہے اگر حسین کربلا میں اپنے قدم کو مار دیتے تو رب مصطفیٰ کے نواسے کے صدقے میں بھی پانی کا چشمہ جاری۔ اس کی دلیل سنیں، آؤ امام زین العابدین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، مدینہ طیبہ میں تھے، مدینہ طیبہ میں امام حسین موجود تھے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے آپ دیکھیں امام زین العابدین بیٹھے ہوئے، تو امام زین العابدین اس انداز میں تو اس وقت اس گورنر نے حضرت کو گرفتار کر رکھا تھا، حضرت امام زین العابدین اس طرح میں ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اللہ عزیز ہے، یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، میں کہاں اس انداز کے ہے نا جو ہمارے اس طرح بیٹھے ہوئے کھانا لا کے رکھا، ہاتھ میں بیڑیاں پڑی ہیں۔ آپ کے شاگرد اور چاہنے والے ایک آئے، وہ کہنے لگے یا امام، اے امام زین العابدین، بڑا ظلم کیا،
کربلا میں شہید ہوئے، اب آپ کو جو ہے آپ پر بیڑیاں ڈال دی گئی. امام سنتے رہے. اصل میں یہ صبر و رضا والے ہیں. اس نے دوبارہ جب یہ بات کی تو امام زین العابدین آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا حضرت یہ معاملہ ہے سنتے رہے. جب تیسری بار اس نے کہا امام آپ کے ہتھکڑیاں ڈالی، بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، تو روایت میں آتا ہے امام زین العابدین ایسے بیٹھے تھے، ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے جو تھا اس طرح سے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئی. اور آپ نے فرمایا سنو، کوئی یہ سوچے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے، ارے روئے زمین پر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے کہ وہ اہل بیت کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال سکے. ارے یہ تو رب کی مرضی ہے اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، اس لیے اس انداز میں ہے، ورنہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے جو اہل بیت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے. یہ تو امام زین العابدین کا معاملہ ہے. ہندوستان کی سرزمین پر آئیے، عطائے رسول صدیوں بعد آنے والی ذات اس خواجہ ہند کی، کیا آپ دیکھیں خواجہ ہندوستان آئے کیسے عالم میں آئے، اسلام بھی نہ تھا، اپنی تبلیغ کتنی پیاری انداز گفتگو تھا، لوگ سنتے تھے ان کے ہو جاتے تھے. اللہ وہ انداز گفتگو ہمیں عطا فرمائے، ہے نا، وہ تقویٰ و طہارت بھی عطا فرمائے اسی کا حصہ. آپ دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی، کوئی کہے کہ انہوں نے پانی کیوں نہیں منگایا، واقعہ کربلا پہ کہے تو کہنا خواجہ معین الدین چشتی آئے، آنے کے بعد جوانا ساگر پر پانی لینے نہیں دیا، پیالہ لے کر بھیج دیا، جاؤ جا کر کہنا خواجہ نے بلایا ہے. سارا پانی اس کانسے اس پیالے کے اندر آ گیا. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ صرف انا ساگر ہی نہیں بلکہ اس وقت اس شہر کے اندر گھروں میں بھی جو پانی موجود تھا وہ سارا پانی کھچ کے اس ایک پیالے کے اندر آ گیا تھا. اے لوگو، جب صدیوں بعد جس کی رگوں میں حسن و حسین کا خون ہو، وہ جو ہے پانی کو اپنے ایک پیالے میں بلا سکتا ہے، تو سوچو اگر حسین چاہتے تو اس ساگر کا پانی کیا، اس نہر کا پانی کیا، حسین اپنے لیے جنت کا پانی منگا سکتے تھے. حسین اپنے لیے جنت کا پانی منگا سکتے تھے، لیکن کیا ہے ہمارے لیے تھا. حسین منگا سکتے تھے، ہم نہیں منگا سکتے. اچھا اب ایک بات ہوتی ہے، کوئی کہے حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی، خواجہ صاحب نے کرامت دکھائی، حسین نے. یاد رکھو جب دین پھیلانا ہوتا ہے تو کرامت دکھائی جاتی ہے، اور جب دین بچانا ہوتا ہے تو استقامت دکھائی جاتی ہے. دین بچانا ہوتا ہے تو استقامت، کہ دشمن کہے تو دشمن سے کہ آ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما. جب استقامت، تو امام حسین نے استقامت دکھائی یزید کے خلاف، ٹھیک ہے، امام حسین. تو جب دین بچانا ہو تو استقامت، اور جب دین پھیلانا ہو تو پھر کرامت سے کام چلتا ہے. حضرت آپ دیکھیں حضور غوث اعظم نے کرامت دکھائی کیونکہ دین پھیلانا تھا. خواجہ معین الدین چشتی نے دین پھیلانا تھا، تو دین پھیلانے والوں کی ہسٹری پڑھیں گے کرامت. صحابہ کو پڑھیں، ان کی کرامتیں کم ہیں کیونکہ ان کی استقامتیں زیادہ ہیں. انہوں نے دین کو جو ہے بچایا ہے کہ وہ ایسے دور میں آئے تو دین کو بچانے کے لیے استقامت، دین کو پھیلانے کے لیے کرامت دکھائی جاتی ہے. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں کیونکہ 1:15 آ چکے ہیں. اگر میں تھوڑی دیر اور پہلے بیٹھ جاتا، جیسے 11 بجے کہا تھا، تو انشاءاللہ اور گفتگو کرتا، لیکن صبح آپ کو بھی اٹھنا ہے، ہمیں بھی اٹھنا ہوتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس محفل کی وجہ سے نماز فجر کسی کی چھوٹے. یاد رکھیں کہ جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کیا کہتے ہیں نماز فجر کی نہیں ادا کی جاتی. آپ نے ہزاروں روپے اٹھایا، کوئی فائدہ نہیں اگر آپ صبح فجر نہیں اٹھا. دیکھیے یہ تو امام لوگ ہیں، ہم امام لوگ ہیں، ہم تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر عوام نہیں پڑھ رہی ہے غلط. اس لیے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، ممی صاحب سے آج بھی یہ کہتا ہوں مجھے 11 بجے بٹھا لیں تاکہ 12 تک میں گفتگو کر سکوں. اس سے کیا ہے 12 بجے جاؤ سو جاؤ، کسی کی وجہ سے کافی نہیں. محفلوں کا رنگ بدلیے، اچھی بات ہے، شعراء خطباء کو بلائیے، لیکن ایک خط کے اندر رکھیے، ٹائم اپنا سیٹ کیجیے، سب کو ٹائم دیجیے، اسی انداز میں گفتگو سنیے. ایسا تھوڑی ہے کہ ایک سال میں ایک بار سنی پھر چلے گئے، نہیں. مقصد محفل کا یہ ہو آئے اس لیے ہے کہ حسینیت اور یزیدیت لے کر گئے ہیں، اب کردار حسین کا اپنائیں گے اور یزید کی آنکھوں میں، یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ اس سے بات کریں گے. یہ ہونا چاہیے. اور امام حسین نماز کی ہمیشہ پابندی کی، درود مصطفیٰ ان کی زبان پر، استغفار ان کی زبان پر، ہماری زبانوں پر بھی ہو. ساتھی ہو
بہرحال بروز محشر امام حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے تو اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنائیے اور اپنی زندگی کو بہتر کریے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کریے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت۔ اگر آپ کے والدین منع کریں محفل میں مت جاؤ تو محفل میں مت آنا، یہ مستحب ہے، لیکن والدین کی بات مانیں یہ آپ کا لازم و فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں، نماز پڑھیے، ماں باپ کی بات مانیے، اپنے بھائی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کریے، آپ کا پڑوسی جو بھی ہے اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے، گھر کا ہو یا زمین کا ہو۔ یہ چند باتیں اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے، انشاءاللہ زندگی بہتر بنے گی۔ ہر ایک سے مسکرا کر بات کیجیے، دلوں سے حسد کینے کو ختم کیجئے، اتحاد کے ساتھ رہیے۔ اور ایک پہچان آپ کو بتا رہا ہوں، جو حق سے تمہیں ہٹائے تم اس کو ساتھ چھوڑو، بھلے ہی وہ کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا کچھ ہو، جو حق سے آپ کو ہٹائے اس کا ساتھ چھوڑو، جو حق پر چلائے وہ کتنا بھی ظاہری اعتبار سے کمزور ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میاں صاحب صبح بھی تھے خطاب میں، ہے نا، آپ پھر حاضر ہیں، یقیناً یہ بہت وقت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہم افراد ہماری قوم میں اور پیدا فرمائے جن کے اندر امت کا ایسا درد موجود ہے نا، اور یقیناً یہ ان لوگوں کی دعاؤں کا، ان کے آبا و اجداد کی دعاؤں کا، جہاں یہ خدمت کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ انہیں اللہ نے اتنی ہمت دی کہ یہاں بیٹھتے ہیں۔ رب قدیر ان کے علم و عمر رزق میں برکت عطا اور ان کا سایہ مینپوری کے سرزمین پر دراز فرمائے، اور جتنے یہاں علماء مشائخ آپ لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اب میرے ساتھ ایک بات ہاں شاہد بھائی، آپ نے صحیح یاد دلایا کہ شاہد بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، یار چند باتیں ان کے لیے کہنی ہیں۔ ویسے میں کسی ذات کی محنت خرید نہیں کی، میاں کے لیے بھی صرف دعا کی۔ شاہد بھائی آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک معذوری کا معاملہ، لیکن جذبہ دیکھیں، کیا جذبہ دیکھیں، ہاں یہ جذبہ ماضی قریب میں امیر المجاہدین میں نظر آتا ہے نا، امیر المجاہدین میں نظر آتا ہے کہ جو چل بھی نہ سکتا تھا لیکن کروڑوں لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو ڈال کے چلا گیا، ہے نا، جا گیا نا۔ تو شاہد بھائی ماشاءاللہ آج اللہ نے انہیں یہ توفیق دی، اپنی حیثیت سے محفل سجاتے ہیں، بیچارے جاتے ہیں، آپ لوگ ان کا ساتھ دیا، یہ جیسے بھی کام کریں، اگر آپ کو لگتا ہے غلط ہے ان کو سمجھا دو، آپ پڑھے ان کا ساتھ دو، جذبہ ہے۔ ارے آپ لوگ اپنے کاروبار میں لگیں، ایک آدھ بندہ تو دین کے کام میں لگا رہے، ہمارا مومن بھائی ہے، حضور کے پاس شکایت آئی یا رسول اللہ وہ بندہ جو ہے میرا بھائی وہ آپ کی خدمت میں دین سیکھنے میں رہتا ہے، میں کام کرتا ہوں، اس کو بھی چاہیے اس کو بھیجو کہ کام کرے۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں بھی رزق اسی کے بدلے میں مل رہا ہو، تمہیں بھی رزق اسی کی وجہ سے مل رہا ہو، تو یاد رکھو دین والوں کی وجہ سے ہمیں رزق ملا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عروج عطا فرمائے گا۔ شاہد بھائی بہت کوشش کرتے ہیں، یہ بارہ مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو اور مضبوط کر دے، انہیں سیدنا سعد بن وقاص کا صدقہ، جانتے ہو سعد بن وقاص کون ہے؟ وہ سعد بن وقاص جب مدائن پہنچے، ہے نا، حضور کے صحابی ہیں، حضور نے پتہ ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا، فدا کا ابی و امی یا سعد۔ حضور کے یہ الفاظ صرف دو صحابی کے لیے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابو بکر کہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، عمر کہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا، عثمان کہیں میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر فدا، علی کہیں میرے ماں باپ، قیامت تک ہر بندہ کہے گا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ سعد بن وقاص وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا میرے ماں باپ سعد بن وقاص، اور ایسے ہی نہیں کہا تھا، جب مدائن فتح ہوا جذبہ دیکھ رہی تھی حضور کی نگاہ کہ سعد وہ ہے کہ جب اس کے سامنے پہاڑ اور چٹان اور دریا بھی ہوں گے تو سعد کا جذبہ نہیں ٹوٹے گا۔ مدائن پہنچے، دریا آ گیا مدائن کا، اب کیسے پار کریں؟ سعد نے وقاص سے گھوڑا ڈال دیا، پیچھے پیچھے دوسروں نے بھی ڈال دیا، آپس میں باتیں کرتے کرتے اس دریا کی جس کے اندر پانی اتنا کہ ڈوب جاتے، باتیں کرتے کرتے پورا دریا پار کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ کیوں؟ یقین تھا، حضور نے تبھی تو کہا تھا سعد اس پر میرے ماں باپ بھی تھا، یعنی نگاہ دیکھ رہی تھی میرا سعد وہ ہے کہ جب پانی بھی سامنے ہوگا تو سعد اسلام کے جو جذبے کو لے کر چلا ہے، نہ پہاڑ اس کے جذبے کو روک سکتا ہے نہ دریا اس کے جذبے کو روک سکتا ہے، تو وہ سعد بن وقاص ہے، اللہ ان کا صدقہ ہی عطا فرمائے بالخصوص، اور بالعموم ہم سب کو خالد بن ولید صلاح الدین ایوبی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ پڑھیں، ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔